سب سے پہلی دعا ہدایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جو سب سے فیوریٹ دعاز ہیں، ایک میں نے کل ذکر کی تھی، ایک آج کرتا ہوں. ایک تو یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ دوسری دعا جو آپ کی سب سے فیوریٹ ہے وہ تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اس دین پر قائم رکھنا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اپنی نماز کے اندر خشوع بھی چاہتے ہیں نا، اس خشوع کو حاصل کرنے کا بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز میں جانے سے پہلے دماغ میں یہ سوچ لیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس نماز میں کیا مانگوں گا. تو جب آپ کا دماغ میں یہ بات ہوگی نا تو آپ کی نماز آٹومیٹکلی انٹینس ہو جائے گی. یعنی امیجن کریں وہ نماز جو آپ نے ایگزام سے پہلے پڑھی تھی، اب کل آپ کا پیپر ہے، ابھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اب نماز پڑھنے اس نیت سے رہے ہیں کہ یا اللہ بس مجھے ایگزام میں پاس کر دینا. تو اب نماز میں بھی فوکس کر رہے ہیں، کنسنٹریشن کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے نماز کے دوران آنسو بھی نکل جائیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس نماز کے فوراً بعد نا بڑے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. تو وہ انٹینسٹی جو ہے نا اپنی دعاؤں میں واپس لے کے آنا، یہ آپ کے نماز کی بھی کوالٹی کو امپروو کرے گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دعا جو ہے وہ 3 قسم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک وہ دعا قبول نہیں ہوتی جو گناہ کی دعا مانگی جائے، یعنی کہ انسان یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرے حرام کے بزنس میں کامیابی عطا فرما دے، نہیں ہوگا. یا اللہ میرا جو یہ حرام ریلیشن ہے اس کو 4 چاند لگا دے، نہیں ہوگا. دوسرا وہ دعا جو قطع تعلقی کی مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ میرا اور میرے فیملی ممبرس کا جو میرے بلڈ ریلیٹیوز ہیں ان کو کاٹ دے آپس میں، ایسی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا. اور تیسری وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جو جلد بازی میں مانگی جائے، یعنی کہ آپ کہتے ہو کہ یا اللہ دعا مانگی اور اب آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے مطلب 5 منٹ ہو گئے دعا مانگی ابھی تک قبول کیوں نہیں ہوئی. اچھا ابھی دیکھیں 2 گھنٹے ہو گئے، 2 گھنٹے سے دعا مانگی ہوئی ابھی تک. بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے ٹائم ٹیبل پہ نہیں چل رہا. اللہ تعالیٰ جب دینا ہوگا دے دے گا، آپ ریلیکس کریں، چل ریلیکس. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا دے دے گا. تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جلد بازی نہیں کر سکتے. یو کینٹ بی ہیسٹی ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی. اس کے 3 ہی انجام نکلتے ہیں. ایک انجام یہ ہوتا ہے کہ دعا آپ کی قبول ہو جاتی ہے، آپ نے دعا مانگی، دعا فوراً سے قبول ہو گئی. دوسرا انجام یہ ہے کہ دعا جو ہے قبول تو نہیں ہوئی لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ کے اوپر آنے والی مصیبت کو ٹال دیا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت میں کچھ ایسا رکھ لیا کہ جب انسان، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ جنت میں جائے گا اور اس کے اعمال جو ہیں اس کے بدلے میں اس کو ساری چیزیں مل جائیں گی، اب ایک خاص دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو مزید کچھ خزانے دیے جاتے ہیں. اور وہ اتنے امیزنگ خزانے ہیں کہ وہ حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے تو میرا جو ملنا تھا وہ مل گیا، یہ کہاں سے ایکسٹرا سامان مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ان دعاؤں کا نتیجہ ہے جو تیری دنیا میں قبول نہ ہو سکی تھی. تو وہ اس موقع پر خواہش کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. تو دعا کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. دعا کے فائدے ہی فائدے ہیں. آپ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اگر میں ابھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ہیلی کاپٹر کی دعا کروں گا کہ یا اللہ مجھے ہیلی کاپٹر عطا فرما دے، یا تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہیلی کاپٹر جو ہے اس کے بدلے جنت میں کچھ دے دے گا جو ہیلی کاپٹر سے کروڑوں گنا بہتر چیز ہوگی. الحمدللہ میرا فائدہ کہ نہیں. اگر میں دعا کرتا ہوں اور مجھے ہیلی کاپٹر کے بجائے یعنی کوئی مصیبت ڈال جاتی ہے تو الحمدللہ. اور اگر ان کیس ہیلی کاپٹر مل جاتا ہے تو میں پھر تراویح تفسیر پہ بڑے سٹائل سے آیا کروں. تو میرے لیے کوئی نقصان تو نہیں ہے، عیاشی مسئلہ کوئی نہیں. تو بڑی سے بڑی دعا مانگو، اللہ تعالیٰ کے دینے میں کوئی مسئلہ نہیں. مانگو اللہ تعالیٰ سے راکٹ کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے کہو مجھے کوئی اسپیس شپ دے دے. اور اللہ تعالیٰ یقیناً انسان کو نا جو اس نے مانگا ہوتا ہے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ دعا کبھی بھی نقصان نہیں دے گی آپ کو، اس کا ہمیشہ آپ کو فائدہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے آپ نے فرمایا کہ ایک واحد چیز جو، اور یہ میں نہ کہتا اگر نبی نے نہ کہا ہوتا، I would never have the guts to say this. He said ایک واحد چیز جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے وہ دعا ہے. دنیا کی طاقتیں ایک سائڈ پہ آ جائیں نا، ساری طاقتیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل سکتی ہیں؟ دنیا کی ساری طاقتیں آ جائیں، ایٹم بم لے کے آ جائیں، نیوکلیئر وار ہیڈز لے کے آ جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن ایک اکیلا بیچارہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے. تو اس لیے مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، لوگوں کے لیے نا کثرت سے دعا کیا کریں. کوئی پتہ نہیں کس کی تقدیر آپ کی دعا کی منتظر ہے، کہ اس کی لائف ایسے جا رہی تھی ڈاؤن ہل اور آپ نے دعا کی تو اس کی لائف کو کوئی بوسٹ لگا ہے.
اس کی تقدیر جو تھی نا وہ آپ کی منتظر تھی کہ آپ دعا کرو گے تو کچھ ہوگا اس کا، ورنہ نہیں ہوگا. تو اس لیے نا دعا کرنی چاہیے، اور اس میں دعا میں کبھی بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے بھی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اپنی ایک عادت بنا لیں کہ جہاں پہ بھی آپ جائیں نا آپ دل کھول کے دعا کیا کریں. جو بھی یعنی حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کی راہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو چونکہ آپ لوگ اپنے گھر سے اٹھ کے اس راستے پر آتے ہیں نا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کا جنت کا راستہ اس وجہ سے آسان کر دیتا ہے. تو اس لیے میری دعا آپ سب کے ساتھ ہوتی ہے انشاءاللہ. ایک چیز میں بس آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے انبیاء کی مصنون دعائیں ہیں، یہ دعاؤں کا ایک بڑی خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ دعائیں آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے چھوٹے چھوٹے کتابچے بھی مل جاتے ہیں، ربنا والی دعائیں یا اللہم والی دعائیں. ٹھیک ہے، یہ دعائیں بڑی خاص ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں نا، انہوں نے کیا زندگی میں بس یہی دعائیں مانگی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بس ایک دو دعائیں مانگی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے بس یہی دو چار دعائیں مانگی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے یہی دعائیں مانگی ہیں، یا کیا اور بھی دعائیں مانگی ہوں گی؟ یقیناً اللہ کے انبیاء جو ہیں انہوں نے زندگیوں میں ڈھیر دعائیں مانگی ہوں گی، لیکن ان ڈھیر دعاؤں میں جو تمام انبیاء نے مانگی، ان میں سے کچھ دعائیں جو ہے نا وہ ٹاپ 100 میں آ گئی ہیں. They made it to that top 100 list, that is that it came into the Quran. اللہ تعالیٰ نے کچھ دعاؤں کو، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، تو یہ دعا جو ہے it made it to that top 100 list. ٹھیک ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ یا اللہ I am in need of whatever good you can send my way، میں تو فقیر ہوں، کچھ بھی بھیج دے میری طرف. یعنی یہ انتہائی بے بسی کی دعا ہے. انسان جب کو نا یا اللہ بس کچھ آ جائے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اللہ کچھ دے دے بس. تو یہ اور پھر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو کہ یعنی اس لسٹ میں ہیں. تو جتنا زیادہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، جتنا زیادہ یہ دعائیں آپ پڑھیں گے، جتنا زیادہ آپ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ دعائیں ہیں. دیٹس وائی وہ قرآن کا حصہ بنی. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ بھی یہ دعائیں سیکھو اور آپ بھی انہی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو ویسے بھی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، دل کھول کے دعائیں مانگیں جیسے باقی انبیاء مانگتے تھے، لیکن کچھ دعائیں جو کہ اسپیشل، بہت اسپیشل ہیں، تو ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں.